السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 229 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ طلاق کا ٹاپک چل رہا تھا ہمارا الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا تو بھلے طریقے سے بیوی کو رکھنا ہے یا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس میں سے اس موقع پر کچھ بھی واپس لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیے میں دے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تم آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب میں نے کل آپ کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ ایک طلاق دی جائے، عدت گزاری جائے اور عدت گزار کے وہ عورت آزاد۔ اگر رجوع کرنا ہے تو اس کو عدت کے اندر رجوع کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر عدت کے بعد رجوع کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ جب ایک طلاق اس نے دے دی تو اس نے اپنا ایک حق، ایک رائٹ جو ہے وہ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الطلاق مرتان کہہ کر یہ بتایا گیا، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں طلاق رجعی ہے، یہ طلاق بائن ہے، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اصل بات جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ الطلاق مرتان سے وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو رائٹ ہے طلاق دینے کا، اس کو بس 2 ہی دفعہ یوز کرو۔ بیسٹ ہے 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ۔ 2 دفعہ بھی کس طرح یوز کرنا ہے، یہ نہیں ہے ایٹ اے ٹائم طلاق نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ عدت گزر گئی پھر ایک طلاق دے دیں، دینی ہے تو ادروائز میں نے کہا نا، ایک طلاق بھی سیپریشن کر دیتی ہے، عدت کے بعد ایک طلاق دے دیں، یا آپس میں پھر مل بیٹھے، حالات نارمل ہو گئے، دوبارہ سے صورتحال بہتر ہو گئی، پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر ایک دفعہ اور طلاق دے دی۔ اب الطلاق مرتان، یہ 2 حقوق اس نے اپنی طلاق کے استعمال کر لیے ہیں۔ اب کیا کہا گیا کہ کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد بھی اگر چاہے گا مرد تو وہ کیا کرے گا، اس کو اگر وہ روکنا چاہتا ہے 2 حق استعمال کرنے کے بعد تو وہ اس کو اچھے طریقے سے روکے گا، یعنی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، جیسے پہلی دفعہ طلاق دینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے روکا تھا، ایسے ہی دوسری دفعہ طلاق دینے کے بعد بھی اس کو اچھے طریقے سے روکے گا، یا تسریح بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ اس کو کیا کرے گا، رخصت کرے گا۔ یعنی اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ دیکھیے کہ تمام چیزیں بیسٹ انداز میں بتا دی کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کیونکہ ہمیشہ میاں بیوی میں پیار محبت تو نہیں بھی رہ سکتا نا، چپکلش بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا حل طلاق۔ اب طلاق جیسا ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک مومن
کو طلاق کیسے دینی چاہیے. طلاق دینا ایک جذباتی ایشو ہے، لیکن مومن کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی وار سے، کہتے ہیں سر قلم کر دیا، ایک ہی وار میں توڑ کے رکھ دیا. نہیں، ایک جھٹکے سے نہیں توڑے گا رشتے کو. یہ جذبات پہ مبنی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے. وجہ میں نے کل آپ کو بتائی تھی، نسلوں پر اس کے اثرات چلتے ہیں، خاندانوں پر اس کے اثرات چلتے ہیں. بچے سائیکو ہو جاتے ہیں، اور وہ جب سائیکو ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے نقصان نہیں ہوتے بلکہ نقصان دہ وہ دوسروں کے لیے بہت پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں. اسلام سے پہلے لوگ ایٹ اے ٹائم کئی طلاقیں دیا کرتے تھے بیوی کو، 100 طلاقیں، طلاق طلاق طلاق، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق 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 طلاق. اسلام نے آ کر یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو ظالمانہ روش تم نے اختیار کر رکھی ہے نا، یہ جاہلیت کی، اس کو ختم کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنی اصلاح کرو. کوئی مرد کسی عورت کے جذبات سے نہ کھیلے، طریقہ کار اختیار کرے. اور پھر بتا دیا کہ اچھے ماحول میں رہنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق دینی ہی پڑ جائے، یعنی جیسے نا ماحول خراب ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، آیت کو ذرا نوٹ کیجئے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے رہنا نا، مطلب یہ کہ گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، جہاں بچوں کی تربیت بہت پیار اور محبت کے ماحول میں ہو رہی ہو. اگر وہاں نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، چپکلش ہے، جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، بحث و مباحثہ ہے، ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. اب جس گھر میں یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ لوگ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہے، اچھا ماحول نہیں دیا جا رہا. یہاں تک بات کلیئر ہوئی ہے؟ تو اب یہاں پہ کہا کہ اگر رکھنا ہے احسان کے ساتھ رکھنا ہے، تنگ نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی، اذیت نہیں دینی. اور اگر رخصت کرنا ہے تو ایسے جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو کاٹ کر الگ کیا جا رہا ہے، یعنی اتنا وہ دکھ بھرا واقعہ، دکھ بھرا معاملہ ہونا چاہیے تمہارے لیے، تمہیں پریشان ہونا چاہیے کہ جڑے تھے ہم ہمیشہ ساتھ نبھانے کے لیے، یہ کیا ہو گیا. پھر جب علیحدہ ہو رہے ہوں تو اس کو الزام لگا کے نہیں رخصت کرنا، دھکے دیکھ کر نہیں رخصت کرنا، چیزیں نہیں غصب کرنی. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ یہ بعد میں لین دین ہوتی ہے، وہ سب کچھ رکھ لیا جاتا ہے کہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گا. اور بعض ظالم تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو اس کا سامان ہے نا وہ بھی ہم اس کو واپس نہ دیں. یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بھی قابو کر لیں. اور کس طرح سے مقدمے، کورٹ کچہریاں، گواہ جھوٹے معاملات، یا پھر اس کا سامان توڑا پھوڑا جاتا ہے، یعنی خوب نقصان پہنچایا جاتا ہے عموماً مرد کے گھر والوں کی طرف سے بیوی کو. اور بعض صورتوں میں بیویاں بھی ماشاءاللہ بہت شیر ہو جاتی ہیں، وہ بھی کمی نہیں کر رہی ہوتی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہنا ہے، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، احسان کے ساتھ کرنی ہے. یہ نہیں اللہ نے کہا اچھے طریقے سے کرنی ہے، اچھا نہیں کہا، احسان کا ہے. احسان کیا ہے؟ میں آپ کو بار بار احسان کے لفظ کو ایکسپلین کر چکی، بتا چکی. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بہت عمدگی کے ساتھ کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا. حق بنتا ہے کسی کا 1 لاکھ، آپ کی گنجائش ہے آپ 2 لاکھ دیں، 1.5 لاکھ دیں، 4 لاکھ دیں، جتنا کوئی گڑ ڈالے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. کہ اب ہم افسوس آپس میں اکٹھے نہ رہ سکے، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم جدا ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے جدا ہو رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں. ہمارے درمیان کوئی ایسا بحث و مباحثہ، نفرت، تانا، تنقید، غصہ آ رہا ہے کسی کے رویے پہ، کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو رہی ہے، لیکن آپس میں رویہ کیا ہوگا؟ احسان والا. اب آپ مجھے یہاں پہ رک کر بتائیں
کہ کیا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں طلاقوں کے اندر؟ ہمارے ہاں تو رشتہ داریاں ہیں تو زندگی بھر کے لیے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی خالہ کا بیٹا ہے، کوئی ممانی کا بیٹا ہے، کوئی چچی کا بیٹا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، ختم، تعلقات ختم ہمیشہ کے لیے. کتنی غلط بات ہے. دین کہہ رہا ہے کہ جڑو، اچھے طریقے سے جڑو، رہو اچھے طریقے سے رہو. پھر اگر تمہیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہونا ہی پڑے، اس کا سیپریٹ ہونے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بعض سوسائٹیز میں، یورپ وغیرہ میں چلے جائیں، انہوں نے تو لا بنا دیے ہیں طلاق کے حوالے سے. اس کا سارا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عورتوں کو ہو رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مرد طلاق دے گا تو اپنے گھر کا اس کی جتنا سامان ہے نا، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اس میں سے ہاف دے گا وہ بیوی کو. وہاں عورتیں اور چوڑی ہو گئی ہیں، وہ جاتی ہیں، وہ رہتی ہیں، وہ پھر دل بھر جاتا ہے. اب ہمارے ہاں تو عورتیں بہت کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں نا، وہاں کمپرومائز کوئی نہیں کرتی، کم ہی عورتیں کرتی ہیں. طلاق لی اور وہ فارغ ہو جاتی ہیں. اب وہاں پہ اس رویے کی وجہ سے، خواتین کے اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، یا گورنمنٹ نے بھی جو یہ لا بنا دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کورٹ دیکھتی کہ قصور کس کا ہے. اگر قصور مرد کا ہے، مرد نہیں رکھنا چاہ رہا، عورت رہنا چاہتی ہے، پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ دے، زیادہ دے. اور اگر عورت کا قصور ہے، وہ نہیں بسنا چاہی، مرد بسانا چاہتا ہے، مرد اچھا ہے، مرد میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کورٹ چیک کرے نا، پھر عورت کی کوئی حق، کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو دیا جائے، بلکہ جو دیا ہے وہ بھی پھر واپس کرے. وہ ایک جنرل بات ہے نا. لیکن اب چونکہ وہاں ایک رول بن گیا، اس کا نقصان پتہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ مرد اب شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ میں رہ لیں گے، رہ رہے ہوتے ہیں، شادی کے بغیر بچے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر 3 4 بچوں کے بعد طلاقیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، علیحدہ سپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ لیونگ ریلیشن شپ کا ایک فیشن جو ہے، یہ ایک کینسر کی طرح معاشروں کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو باتیں دی تھی نا، بتائی تھی ہمیں، یہ چیزیں ہم نے زندگی سے نکال دی. خدا کا خوف نہیں رہا، آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں رہا، تو پھر احسان کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع کے اوپر دیکھیں، دین میں تو اس وقت تو کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی، نہ نکاح کی ہوتی تھی، نہ طلاق کی ہوتی تھی. قاضی نے بیٹھنا ہے، آ کے مفتی صاحب نے بیٹھنا ہے، مولوی صاحب نے بیٹھنا ہے، ساتھ 2 گواہ ادھر سے ہوں گے، ادھر سے گواہ ہوں گے، اور پھر کافی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھا کر کے وہ ایجاب و قبول جسے کہتے ہیں، قبول ہے کروایا جائے گا، اور جسٹ ختم. ٹھیک ہے، یہ نکاح ہو جاتا تھا، یہ شادی ہو جاتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہت ڈسپلنڈ کر دیا گیا، اور ڈسپلنڈ کرتے کرتے پھر یہ باقاعدہ نکاح کی وہ نکاح نامہ بننا شروع ہوا. شرائط تو بعد میں آئیں، پھر فارم اس کا بنا، پھر فارم میں لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سوچا کہ نہیں، عورت کو کچھ پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ شرطیں، یہ شکیں لکھوائیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ دین نے منع نہیں کیا کہ یہ نہ ہو. ایسے ہی طلاق بھی پہلے ایسے تھوڑی ہوتی تھی کہ آپ جائیں گے، آپ کورٹ میں جا کے اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے. یعنی کہ ہر علاقے کی یونین کونسل ہوتی ہے نا، یونین کونسل میں طلاق وغیرہ رجسٹرڈ کروانی ہوتی ہے لازمی. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے ہاں لا بن گیا، کیونکہ لا اس لیے بنا کہ لوگ چونکہ اللہ سے بہت دور ہوئے ہوئے نا، وہ ان چیزوں کو مس یوز کرتے تھے. طلاق دے کے بھی بندہ کہتا تھا میں نے طلاق نہیں دی، عورت کہتی تھی طلاق ہوئی نہیں یا ہو گئی طلاق. انہوں نے اس کو پورا پکا دستاویز بنا دی کہ بھئی اب اگر کسی کو طلاق دینی ہے، گھر میں آپ نے دے دی طلاق، اس کو باقاعدہ آ کے رجسٹرڈ کروانا ہوگا آپ نے. اگر رجسٹر نہیں کرواتے، کل کو کوئی بھی کیس کھول کے بیٹھ سکتا ہے. عورت کہیں اور شادی کرتی ہے تو وہ مرد جا کے کہہ سکتا ہے کورٹ میں نے تو طلاق ہی نہیں دی اس کو. وہ کہیں گے کہ طلاق نہیں دی تو اس نے شادی کیسے کی؟ تو بہت بڑا جرم ہے، زنا، یہ کیسے کر لی اس نے شادی؟ اب انہوں نے باقاعدہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈاکومنٹیشن کر دی ہے. اس سے یہ نہیں فرق پڑ گیا کہ جی طلاق ہوئی نہیں، گھر میں دی تو ہو گئی، اور وہاں جا کے وہ انکار کرے گا. وہ نہیں کرے گا بھائی، وہ جائے گا وہاں پہ بھی لکھے گا، رجسٹرڈ کروائے گا. رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں کروائے گا، خاتون کے گھر والے جا کر اس کو رجسٹرڈ کروانے کی کوشش کرے گی. یہ اپنی سیف سائڈ ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. اگر ہم اسے بھاگتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ جی یہ عدالتی طلاق ہے، یہ فلاں ہے. اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس بات سے، یعنی کہ نام نہیں ہے. طلاق تو وہی ہے جو طلاق ہو گئی ہے. بات جو بہتر صورت ہے، طلاق کا اصل طریقہ ایک ہے،
الطلاق مرتان میں کیا ہوا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کیا کرتے ہیں مرد، اپنا جو طلاق دینے کا رائٹ ہے اس کو دوسری مرتبہ وہ یوز کر لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بس سٹاپ، تیسری دفعہ یہ حق نہیں تم نے یوز کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت پھر سیپریٹ ہو جائے گی، عدت گزر جائے گی، وہ جہاں بھی جائے گی شادی کرے گی، 10 سال 15 سال بعد وہ دوبارہ اگر میاں بیوی بن کے رہنا چاہیں تو وہ پھر ریورس ہو سکتا. لیکن اگر 3 دفعہ کا حق یوز کر لیا تو پھر وہ آپس میں میاں بیوی نہیں بن سکتے، الا یہ کہ وہ عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے، وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے، اپنی مرضی سے. اس عورت کی مستی کوئی نہیں ہے اس معاملے میں، اس عورت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ اس نیت سے شادی کر ہی نہیں رہی کہ میں تو طلاق لے کر آ جاؤں گی، میں تو بسوں گی نہیں، میں تو جاؤں گی پہلے والے کے پاس. نہیں، یہ شادی کر کے گئی ہے گھر بسانے کی نیت سے، آگے نہیں پھر بنا بدقسمتی سے، پھر ان کا بریک اپ ہو گیا. اب یا وہ مرد فوت ہو گیا، 2 صورتیں ہیں. اس کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ زندگی میں پھر شادی کر سکتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ طلاق کا رائٹ بس 2 دفعہ ہے، اس سے زیادہ مت استعمال کرو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو. یعنی تم طلاق دے رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ عورت جدا ہو کر جا رہی ہے اور تم اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر رہے ہو، اس موقع پر واپس کچھ بھی نہیں لوگے، الا یہ کہ میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے. حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے سے مراد کیا ہے کہ آپس میں نا اگر وہ نہیں دیں گے اور دلائیں گے تو طلاق ہی نہیں ہوگی. مطلب مرد کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اگر میں نے اس کو رخصت کیا تو مجھے تو بہت کچھ دینا دلانا پڑے گا، فلاں بھی واپس کرنا پڑے گا، فلاں چیز اس کو دینی پڑے گی، تو میں دیتا ہی نہیں. تو بہتر ہے کہ ہم بلیک میل ہی کرتے رہیں، اس کو تنگ ہی کرتے رہیں. یا عورت کہے کہ اگر میں نے مستی کی تو پھر یہ مجھے بھی کچھ کھلا میں واپس کرنا پڑتا ہے نا اس کو، جب وہ مانگ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی سب کچھ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ دے رہی ہے، یعنی کہ بیسٹ تو یہ ہے کہ مرد نہ لے، لیکن اگر عورت حد سے زیادہ شرارت کر رہی ہے اور مرد بسانا چاہتا ہے تو پھر وہ عورت کہے کہ جی میں اسی کے ساتھ ہی رہتی ہوں، اس کو خوب زچ کر کے رکھتی ہوں، یہ خود مجھے دے گا، یہ خود پاگل ہوگا، یہ خود کہے گا ٹھیک ہے لو اور میری جان چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. اور بیوی اگر چاہے تو سمجھوتے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے شوہر کو کچھ سہولت دے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے میرے نام یہ جائیداد لکھی ہوئی ہے، یہ میں تمہیں واپس دیتی ہوں، تم مجھے طلاق لکھ دو. یعنی یہ ہے سمجھوتا، ٹھیک ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مرد بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا دیتے ہیں اتنا لیتے ہیں، آپس میں لین دین کے حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں، جبکہ انہیں اندازہ ہو کہ ہم ساتھ رہیں گے تو اللہ کی حدود پامال ہوں گی، گھر جو ہے وہ تباہ ہوگا، گھر خراب ہوگا، بچے خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد مچیں گے، پورا محلہ سنے گا. اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ لے دین میں ایڈجسٹمنٹ کر کے اس سے معاملے کو ختم کریں. یہ اللہ نے وے آؤٹ دیا. پھر کیا کہا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو شوہر ان چیزوں کے معاملے میں، دی ہوئی چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت فدیہ میں دے کر طلاق حاصل کرتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے یہاں تک آپ کو؟ دیکھیں نا، بیوی کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں نا، زیورات ہیں، کیش ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی کپڑے ہیں، گاڑی ہے، کوئی چیز بھی مرد نے اگر عورت کو دی ہوئی ہے. تو ویسے تو کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کتا کیا کرے اور کیا کر کے چاٹ لیتا، واپس نہیں لیا جا سکتا. تو اب یہاں پہ جو واپس لینے کی صورت ہے نا، بیوی کہتی ہے کہ میری جان چھوڑو، جان کا ہی دشمن بن گیا شوہر، تو بیوی کہتی ہے میری جان چھوڑو، یہ لو اپنی چیزیں، مجھے فارغ کرو. ٹھیک ہے، اجازت ہے، کر سکتا ہے، دین نے اجازت دے دی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ جو حق مہر دیا تھا نا شوہر نے،
تو جب بیوی کی طرف سے ہوگا نا یہ سارا مطالبہ تو بیوی حق مہر واپس کرے گی. حضرت اسکالر یہ کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں, حق مہر نہیں واپس کرے گا, وہ بیوی کا رائٹ ہے. شوہر نے بیوی کے ساتھ وقت گزارا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے حق مہر. یہ واپس کیا ہوگا؟ جو ایکسٹرا زیورات, کیش, جائیداد وغیرہ ہوگی وہ واپس ہوگا. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اگر معاملہ طلاق کا گھر میں ہی ہو جائے نا, یعنی عورت ڈیمانڈ کرے اور مرد اس کی ڈیمانڈ پہ اسے گھر میں ہی دے دے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے, عورت کورٹ میں لے جاتی ہے کہ یہ شخص میری جان ہی نہیں چھوڑتا, میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, تو جب معاملہ کورٹ میں جائے گا تو اس کو پھر خلا بولیں گے. ٹھیک ہے, عورت مانگے گی تو اس لفظ کو ہم خلا بولیں گے. یاد رکھیے, خلا میں عورت مرد کو طلاق نہیں دیتی, عورت خلا کے ذریعے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق وہاں بھی, خلا میں بھی مرد ہی دیتا ہے, اور جب وہ طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق کا حق استعمال ہوتا ہے. زندگی میں پھر وہ خلا کے بعد بھی وہ آپس میں ملنا چاہیں وہ مل سکتے ہیں. پکا وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہو گئے خلا کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور اگر بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے خلا کی, شوہر نہیں دے رہا, عدالت میں معاملہ پھنس گیا, عدالت دونوں کو سمجھا رہی ہے, دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر عدالت کیا کرے گی؟ وہاں پہ تنسیخ نکاح کرے گی, یعنی عدالت خود ان کا نکاح بریک کروائے گی. وہ باقاعدہ لا ہے, یہ بنا ہوا ہے, وہ پورا پراپر پیپر دے گی کہ یہ تنسیخ ہو گئی ہے, نکاح ٹوٹ گیا ان دونوں کا آپس میں. وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اب اسکالرز کہتے ہیں کہ جی تنسیخ نکاح ہوا ہے نا, یعنی مرد راضی نہیں ہوا کورٹ میں بھی جا کے طلاق دینے کے لیے, تو اب وہ تنسیخ نکاح ہوا ہے تو وہ بھی زندگی میں جب چاہیں آپس میں میاں بیوی کے لیے نکاح دوبارہ کر کے تو وہ رہ سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہوئی ہے بات؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں, ایک خلا کے حوالے سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کوئی جب خلا لے رہی ہو تو کوئی ریزن ہوگی اس کی, وہ نہیں رہنا چاہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا ثابت بن قیس کے حوالے سے. ان کی مسز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان کی شکل نہیں پسند, میں دیکھتی ہوں تو مجھے کراہیت سی فیل ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, لیکن ایک ان کو ہوتی ہوگی اپنے شوہر سے فیلنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم نے وہ فلاں فلاں مال لیا تھا ان سے وہ تم واپس کرو. انہوں نے واپس کیا, آپ نے دونوں کو آپس میں خلا کروا دیا, بریک اپ کروا دیا. کیا کہا گیا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں, تم ان سے آگے نہ بڑھو. کون سی حدود اللہ کی مقرر کردہ ہے؟ ہاں بولے. ایک تو حق استعمال کرنا ہے مرد کا, ایک تو وہ, ہاں, اور یہ ابھی جو آپ نے بتایا لین دین کے جو طلاق کے موقع پر لین دین کے معاملات ہیں, یا طلاق نہیں بھی ہوئی نکاح کے اندر بھی مرد اگر کچھ دے دلا رہا ہے تو یہ نہیں کہ مار پیٹ کے اس کو واپس لے رہا ہے, واپس دو. پھر گھر کے اندر جو ایک خوبصورت ماحول فراہم کرنا, سب سے اہم ذمہ داری شوہر کی آتی ہے, پھر بیوی کی آتی ہے کہ بچوں کو ایک پیسفل ماحول فراہم کریں, اچھا ہنستا بستا گھر ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ نہیں کر رہا تو یہ سب اللہ کی حدیں ہیں, اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں, کراس کر جاتے ہیں, وہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہے. دیکھ لیں پھر. اور یہ ظلم آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کہیں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان سوسائٹی کے فرد ہیں, ایسے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دی. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ مرد 3 طلاقیں نہیں دے گا, اور سنا ہے کہ انڈیا میں یہ لا بن گیا, کورٹ نے یہ لا کر کے امپلیمنٹ کر دیا. پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا وہاں پہ عورتیں بڑی پریشان تھی کہ مرد جو ہے نا وہ آ کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں غصے میں.
اور پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے. پھر وہ جو مولوی صاحب ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں حلالہ کراؤ، حلالہ کی شکل میں وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ میں ہی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر بعض دفعہ ایسے واقعات بھی سننے میں آیا کہ وہ پھر عورت کو طلاق ہی نہیں دیتے. مطلب ایک گندگی نہیں ہے، گھناؤنا پن، گندگی، غلاظت. وہاں پہ عورتوں نے نکالی ہیں، وہ اسٹرائکس وغیرہ کی ہیں، تو گورنمنٹ وہاں پہ اس بات پہ آ گئی، انہوں نے لا بنا دیا کہ اب اگر کوئی مرد 3 طلاقیں دے گا تو وہ کنسیڈر نہیں ہوں. ہمارے یہاں اللہ کرے کہ کوئی یہاں پہ بھی بن جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں